مخصوص ہو چکا ہے، یاد رکھیں۔ اور ذکر کا ایک عظیم فائدہ جو قرآن نے گنا ہے کیا ہے؟ آج کسی بھی انسان سے پوچھ لیجئے، اس کی دل کی دنیا ویران نظر آتی، بہت پریشان ہے یار، سب کچھ ہے لیکن دل اطمینان نہیں۔ تو اللہ کے ذکر کا ایک سب سے بڑا فائدہ قرآن نے کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہمارے قلب اطمینان پاتے ہیں۔ اگر آپ دلی طور سے پریشان ہیں، اس کا مطلب اللہ کا ذکر سے ہم غافل ہیں۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، دعاؤں کی شکل میں چھوٹی چھوٹی اتنی چھوٹی چھوٹی دعا اللہ کا ذکر جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، ہم سلام جیسے ذکر سے دور ہیں آج۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تبارک اللہ، چھوٹے چھوٹے جملے یہ کلمات تک نہیں کہتے ہیں، اور اگر کہتے بھی ہیں تو مخصوص وقت میں کہتے ہیں، اتنے مخصوص کی آج کل تو حالت یہ ہو گئی، یہ جو ذکر ہے اللہ کے چھوٹے چھوٹے، حالانکہ الحمدللہ یہ افضل الدعا حدیث کے اندر آتا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعا الحمدللہ۔ لیکن ہمارے حالات کیا ہے آپ دیکھیے، ہمارے حالات کیا ہے؟ اگر کوئی الحمدللہ بول رہا تو اس کا معنی وہ خوشی ہوں گا، وہ خوش ہی ہوں گا۔ پریشان آدمی کبھی الحمدللہ نہیں بولتا ہمارے پاس، ارے الحمدللہ ہر حال میں بولنا ہے۔ آپ خوش ہے بھی تو، آپ پریشان ہے بھی تو، ہم اللہ کی تعریف کریں کہ تمام تعریفیں اللہ کی جس نے جو حال میں رکھا اچھا رکھا، تو الحمدللہ صرف خوشی ہے۔ تو سمجھ رہے بات؟ یہ ہمارا معاملہ۔ انشاءاللہ جب ہم کو کوئی کام نہیں کرنا ہے تو، جھوٹ بولنا ہے تو، کل سامان بن جائے گا انشاءاللہ، ارے بھائی تم جب بھی انشاءاللہ بولتے نہیں دیتے نا انشاءاللہ، مطلب اب تو کام نہیں ہونے والا ہے، یہ ہماری حالت بنتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے اللہ کے ذکر کو عام کرنا ہے۔ ماشاءاللہ اگر کسی کو آپ بول دے تو وہ شخص اپنے آپ کو دیکھ کر کہتا میں اتنا موٹا تو ابھی نہیں ہوا یار، تو یہ تو اللہ نے جیسا چاہا اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ تم، تو ہم نے مخصوص کر دیا، عام کیجئے اللہ کے ذکر کو۔ گے آخرت بھائی نے سوال کیا اجر کس فارم میں ملے گا؟ دیکھیے اجر جو ہے وہ نیکیاں ہیں یا گناہ ہے جو انسان نے کیا، اس کو اجر بولتے ہیں، اور اس کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ نیکی کا بدلہ جنت میں ملے گا، اور گناہ کا بدلہ جہنم کی شکل میں ملے گا۔ اب کچھ لوگ نیکی میں آگے جاتے ہیں، کچھ لوگ نیکی میں پیچھے رہتے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ ہر انسان کو اس کو جو اللہ نے صلاحیت دیا، طاقت دیا، توانائی دیا، اس کے اندر جو بیسٹ پاسبل ہو جا سکتا ہے وہاں تک جائے، وہ اس کے لیے سب سے بہترین اجر ہے۔ تو کوئی ایسا ضروری نہیں کہ کوئی 24 گھنٹے فری ہے اور کام کر رہا ہے دن کا تو اجر میں زیادہ ہے، اور ایک انسان 8 گھنٹے محنت کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، حلال روزی کما رہا ہے، ابھی بچوں کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد بھی کئی بار 14 گھنٹے کام کر رہا ہے، پھر وہ کر رہا ہے، وہ اجر پیچھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اندر، ایسا کچھ نہیں۔ لیکن آپ کی انٹینشن ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ میں آگے کیسے بڑھوں، اس کی سوچ رکھنا چاہیے۔ جیسا مثال کے طور پہ ایک جامع ترمذی کی روایت ہے، صحابہ کا ایک گروہ جو غریب صحابہ پر مشتمل تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ غریب صحابہ ہم نماز پڑھتے ہیں، مالدار بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، مالدار لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم جو ہے جہاد کرتے ہیں، وہ مالدار لوگ بھی جہاد کرتے ہیں، تو اجر میں ہم برابر ہو گئے۔ لیکن اللہ نے ان کو مال کی فضیلت دی ہے، تو کیا وہ مال بھی خرچ کرتے بعد میں؟ نتیجتاً ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ آگے چل جاتے ہیں۔ اب کیا کرنا ہم نے کہ ہم بھی نیکی میں آگے بڑھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم ایک کام کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کرو، تم بھی انشاءاللہ نیکی میں ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ تو یہ غریب صحابہ خاموش نہیں تھے، یہ بھی چاہ رہے تھے کچھ کرے، مال نہ ہونے کے باوجود یہاں تک پہنچے۔ ہو گیا واقعہ آگے چلتا ہے، یہ صحابہ جاتے ہیں نماز میں دوسری، اب 33 بار بولے تو گننا پڑتا نا، سبحان اللہ گن رہے، مالدار صحابہ دیکھ رہے یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا ہے، تو مالدار بھی شروع، سبحان اللہ۔ پھر یہ صحابہ آئے کہ اللہ کے رسول وہ مالدار پھر آ گئے، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دیتا ہے۔ مطلب مالدار ہونے کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں ہوئے کہ یہ ہم سے آگے جا، غریب بھی مطمئن نہیں ہوئے کہ مالدار تو آگے جا، سب بھاگ رہے ایک دوسرے سے آگے۔ تو پتہ چلا ہر کسی کی نیت صرف ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بھاگنے کی ہو، چاہے وہ جس فیلڈ میں ہو، غریب ہو تو غریبی کے اعتبار سے، مالدار ہو تو مالداری کے اعتبار سے۔ آپ ہزاروں لاکھوں مالداروں کو دیکھیں گے مال ہے، لیکن وہ مال ان کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، نیکی کی طرف نہیں، اور ایسے لاکھوں کروڑوں غریبوں کو دیکھیں گے جن کے مال نہیں ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں اپنا چھوٹی سی رقم خرچ کر کے اپنا آخرت بنا لے رہے ہیں۔ تو یہ نعمتوں کے صحیح استعمال پر ہے۔ تو ایک آدمی 24 گھنٹے فری نہ ہونے کے باوجود بھی، 8-10 گھنٹے کام کرنے کے باوجود بھی، دین کے لیے تھوڑا وقت نکال کر، چاہے کسی دینی تنظیم جماعت سے جڑ کر، کسی محلے میں جڑ کر کوئی دینی خدمت، دینی کام کرتا ہے، یاد رکھیے نیکی میں اس سے بھی آگے جا سکتا ہے جس نے اللہ کے نام پہ پوری زندگی کام نہ کر کے جو ہے گفاؤں میں زندگی گزار دی ہو، کیونکہ یہ مطلوب نہیں ہے۔ تو لہٰذا کون نیکی میں آگے کون پیچھے کسی کو نہیں پتا، ہر آدمی کی نیت کے مطابق اجر ملنے والا ہے۔ ایک آدمی 24 گھنٹے فری تھا اور اس کے بعد صرف 5 ٹائم کی صرف نماز پڑھا اس نے اور کچھ نہیں کیا، اور ایک آدمی 24 گھنٹے فری نہ ہونے کے باوجود بھی کام کاج کرتے ہوئے 5 ٹائم نماز پڑھ کے کوشش کی 2 رکعت نفل پڑھو، یہ آگے پہنچ گیا اس شخص سے جو پورا دن فری رہ کے دین کے نام پہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ سب چیزیں ایسا نہیں ہے کہ اتنا فری ہے تو کتنا کرا، کتنا مالدار ہے تو کتنا خرچ کرا، یہ انٹینشن پہ۔ تو اپنی اچھی نیت رکھیے، آپ آگے بڑھتے جائیے، اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کو کامیابی دیں گا، تو آخرت میں اجر
نیکیوں کی اور گناہوں کی شکل میں. ہر اجر کا بدلہ، ہر اجر نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، یاد رکھیے. اور گناہ گار لوگوں کا اجر یہ ہوگا، گناہ ملیں گے اور وہ گناہ ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. تو لہٰذا انٹینشن یہاں امپورٹنٹ ہے، نہ کہ کتنے زیادہ عمل کر رہا ہے. چونکہ حدیث میں دیکھیے یہاں تک الفاظ ہے کہ جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گے. کون ہوں گے وہ؟ پہلا شہید، دوسرا عالم، تیسرا سقی جس نے مال خرچ کیا. چونکہ تینوں نے کام تو بہت اچھے کیے، اس نے جان بھی دے دی اپنی، لیکن مقصد تھا لوگ میرا نام لے شہید بول کر. اس نے اپنا علم بہت پھیلایا لوگوں میں، لیکن انٹینشن تھا لوگ تعریف کریں میری. اور تیسرے نے کیا کیا معلوم آپ کو؟ بہت خرچ کیا، لیکن نیت یہ تھی لوگ بولے کیا سیٹ ہے، کتنا خرچ کرتا اللہ کے راہ میں. تینوں سے جہنم دہکائے جائیں گے. تو پتہ چلا اعمال کتنے کر رہا اصل نہیں، کس نیت کے ساتھ کر رہا. تو تھوڑا عمل مستقل مزاج کے ساتھ کنٹینیوسلی اللہ کے لیے کرتے جائیے، ان سے بھی ہم آگے بڑھ جائیں گے. اور ان اعمال کو خاص طور سے ہم تلاش کریں جس کے کرنے سے آدمی بہت جلدی آگے بڑھ جاتا ہے. ان کو تلاش کریں. بہت سارے اعمال ہیں جو ملٹیپل ٹائمز کر دیتے ہیں آپ کی نیکیوں کو، وہ سب کرنے کی بہرحال ہم کوشش کریں. تو ہر انسان انشاءاللہ اس کامیاب ہے جس نیت کے ساتھ اس نے جتنا عمل کیا خالص کرے، بس انشاءاللہ وہ اس کے لیے کامیاب ہے. پھر دوہرا رہا ہوں، ایک بار ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا فجر کے بعد ذکر کر رہے تھے. چاشت کی نماز کا وقت ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے، جو آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ مسجد نبوی میں ہوتے، فجر کے بعد ذکر و اذکار کرتے اور چاشت پڑھ کر گھر لوٹے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو جویریہ جو ذکر کر رہی تھی فجر کے بعد سے، تب تک ذکر ہی کر رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ کیا تم جب سے وہی عمل کر رہی ہو جس حالت میں تم کو چھوڑ کر گیا تھا فجر کی نماز، اور اب آیا ہوں چاشت میں؟ تو کہا میں جب سے وہی عمل کر رہی ہوں ذکر کا جو آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے. فجر کا وقت تھا تب سے لے کر چاشت تک. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب سے اب تک، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا دیکھیں، آپ نے فرمایا میں نے یہاں سے جانے کے بعد 4 کلمات کو 3 بار پڑھا ہے. میں جب یہاں سے گیا فجر کے بعد تو میں نے 4 کلموں کو 3 بار پڑھا ہے، اور جو تو نے فجر سے لے کر چاشت تک پڑھا ہے یہ 4 کلمے ان کے برابر ہیں. مطلب یہ 4 کلموں کو 3 بار پڑھنا تمہارے فجر سے لے کر چاشت تک کے ذکر کے برابر ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انہوں نے جو ذکر کیا وہ غلط تھا. اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے جو ذکر کیا اس کے مقابلے میں یہ ذکر اور افضل ہے اور زیادہ نفع بخش ہے. اور کون نہیں چاہتا کم وقت میں زیادہ بینیفٹ، زیادہ پروفٹ، کم محنت میں زیادہ فائدہ؟ سب چاہتے ہیں. تو بہرحال تو کہا کہ میں نے تو 4 ہی کلمے ایسے پڑھے 3 بار، جو تو نے اب تک جو کچھ کیا اس کے مقابلے میں یہ کلمے بھاری ہیں. تو کہا 3 مرتبہ کہیں، اگر ان کا وزن کیا جائے جو اور تیرے سارے دن کے اذکار کا وزن ایک طرف کیا جائے تو یہ 4 کلمے بھاری پڑنے والے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلمات. 4 کلمے پڑھیں جس کا معنی ہے پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ اپنی مخلوق کی تعداد کے مطابق. پھر فرمایا اور اپنے جی کی پسند کے مطابق اور اپنے عرش کے وزن کے مطابق اور اپنے کلمات کے پھیلاؤ کے مطابق. یہ تعریف تھی. تو جو یہ کلمے پڑھ لے 4 کلمے 3 بار صبح، تو کوئی آدمی دن بھر ذکر کرے اس کے برابر یہ ہو جاتے ہیں. یہاں ایک اور بات پتہ چلی، وہ یہ ہے کہ ذکر کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول جو تعداد بتائے وہی فکس ہے اور وہی ذکر کرنا ہے. من مانے ذکر کریں گے تو کچھ تو بھی نیا ہو جائے. یہاں مائی جویریہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ذکر کر ہی رہی، لیکن وہاں ذکر بتایا 4 کلمے 3 بار. دیکھیں مخصوص کر رہے ہیں 4 کلمے کتنی بار پڑھنا ہے، لیکن 3 بار. آپ مخصوص، میں بولنا ہی چاہ رہا ہوں کسی بھی ذکر کو اگر کرنا ہے تو پہلی شرط وہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہو. پھر کچھ دعائیں بھی جو اللہ نے اللہ کے رسول کو سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی تعداد بھی اگر فکس کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہو. کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں 70,000 مرتبہ یہ، 40,000 مرتبہ وہ، 1,00,000 مرتبہ یہ. اللہ کا ذکر ہے نو ڈاؤٹ، لیکن ذکر کی تعداد آپ کو فکس کرنے ہو، وہ نبی کر سکتے. ذکر کے معاملے میں محتاط رہنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے. صحیح مسلم کی روایت تھی، ہم بھول جائیں گے. کون سا بندہ نہیں چاہتا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کثرت سے ذکر کرنے والے، چاہے اس میں نماز شامل ہو، اس میں قرآن کی تلاوت شامل ہو، اس میں کلمات جو سنت ثابت ہو شامل ہے، جو کر کے آیا ہوں گا کثرت سے کرتا ہوں گا، اللہ وعدہ کر رہا ہے ان کے لیے مغفرت کا اور واجرا عظیما، بہت بڑے. کتنا بڑا؟ علماء لکھتے ہیں کچھ عذابات اور کچھ نعمتیں انسان کو سمجھ میں آتی تو اللہ نے اس کو بتا دیا. مطلب اس کی ایکچوئل کیفیت نہیں لیکن آتی ہے سمجھ میں. کچھ جنت مطلب باغ مطلب کچھ تو بھی اچھا ہرا بھرا ہے نا، جنت میں جھاڑ ہوں گے سب، لیکن اصل ادراک مطلب دیکھیں گے جبھی پتا چلے گا بھائی کیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اصلی کیفیت نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک دیکھیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ آتا ہے. لیکن کچھ چیز ایسی جو انسان سمجھے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا، خالی لکھ دیا. جیسے عذاب علیما، دردناک عذاب کیسا وہ ابھی نہیں سمجھ سکتے تو اسے سمجھ جاؤ خالی بہت دردناک. عذاب عظیمہ، بہت بڑا عذاب، کتنا ابھی سمجھ نہیں سکتے بول کے ڈیفائن. تو یہاں ہے اجر عظیمہ، کتنا بڑا کہ ہم سمجھ نہیں سکتے اس لیے
بس بڑا ہے سمجھ لو. اور جب رب العزت دینے بیٹھیں گے اجر تو بڑا بولے تو کیا ہو سکتا ہے اندازہ لگا. دینے والی ذات کے حساب سے آدمی اپنے آپ کو کمپیئر کرتا, سمجھ رہے نا. آپ کا پڑوسی کوئی آدمی ہے جو غریب آدمی بولتا اب آؤ میں تم کو کچھ دوں گا, تو آپ اس کے اسٹیٹس سے سوچتے کچھ تو بھی دیں گا میرا بھائی جو بھی, کیونکہ وہ بھی غریب ہے میں بھی غریب ہے, کیا ہوں. ایک مالدار آدمی بولتا میرا ایک کام کر کے آ جاؤ میں تم کو یہ دوں گا, تو آپ اس کے اسٹیٹس میں ارے مالدار بڑا نہیں, ایک ہینڈ سیٹ تو بھی دے دینا میرے کو امید ہے دے دیں گے یار, کر سکتا ہے گھڑی تو بھی اچھی دے دے, ایکسپیکٹیشن ہائی ہو جاتی ہے. دنیا کا سب سے مالدار انسان کہتا ہے میرا ایک کام کر دو کچھ دے دوں گا آ جاؤ, آپ کی ایکسپیکٹیشن چھوٹی موٹی تو نہیں ہونی. اللہ رب العزت کا اجر عظیم ہے تمہارے لیے, کیا وہ امید نہیں کر سکتے, ہم سمجھ نہیں سکتے. اس لیے ایسی آیتوں پہ علماء لکھتے ہیں جو بہت بڑا اجر, بہت بڑا عذاب, دردناک عذاب. تو یہ چیزیں چونکہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے اس کی ڈیٹیلنگ نہیں دی گئی, تو یہاں مغفرت کے ساتھ بڑا اجر ہے. تو ہم لوگ خوب 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 ذکر کریں, ہم کبھی ذکر سے غافل نہ رہیں. آئیے چند اذکار کی فضیلت, 2-3 تو میں آلریڈی رکھ چکا ہوں, اور 5-7 کی رکھ دیتا ہوں تاکہ 10 ہو جائیں گے, تاکہ آپ جائے تو 10 اذکار اپنے ساتھ لے جائیں. بہت عام ہے, آپ کو کچھ سب یاد ہے, خالی اس کی فضیلت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ذکر کی فضیلت دیکھیے یہ آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا کہا کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ جملے کہا, اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. میرے 2 لگ گئے, آپ اپنے لگاتے رہیں. جس نے یہ کہہ دیا, کون سا جملہ کہہ دیا, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, اس کے لیے ایک جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتے ہیں. میرے 3 ہو گئے, آپ لگا لیجیے. ٹھیک, درخت لگا دیا جاتا ہے, سمجھ رہے آپ. اور آپ کو معلوم یہ جنت کا درخت معمولی نہیں, معمولی نہیں. ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اگر اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کریں گا تو جنت میں کھجور کی خوشیں ملیں گے, مطلب باغ ملیں گے اور کھجوریں ملیں گی. تو صحابی نے اپنا پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا, صرف اس ایک بشارت پر کہ اس کو جنت میں باغ ملیں گے اور اس میں خوشیں ملیں گے, مطلب جھاڑ ہوں گے. دے دیا, اور اپنی بیوی سے کہا نکل جاؤ باغ سے باہر, اس لیے کہ میں نے یہ آخرت میں کھجوروں کے خوشوں کے لیے جو ہے کھیت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. بیوی بھی خوشی ہوئی, کہا بہت اچھا سودا کیا, اور نکل کے چلی گئی. سمجھے آپ, جھاڑ لگ جاتا. تیسری جو چیز ہم دیکھیں گے, اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ جو شخص یہ جملے کہیں گا, حدیث کے الفاظ, جس شخص نے مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھی, مطلب اذان آپ نے سنی, اذان کے بعد بہت ساری دعا, ان میں یہ بھی ایک دعا, اذان کا ابن ماجہ کی روایت, اذان کے بعد یہ دعا پڑھی, دعا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. جس نے یہ دعا پڑھی, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. میں اللہ کے رب ہونے میں, اسلام کے دین ہونے میں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوں, تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہنے کا فضیلت کے تمام گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر الفاظ اس طرح سے سنیے, تمام گناہ انسان کے معاف ہو سکتے چاہے سمندر کے برابر کیوں نہ ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے, حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا, سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا, تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. علماء لکھتے ہیں چونکہ 100 مرتبہ ہے, ہر نماز کے بعد 20 کا باندھ لے تو ہو جاتے ہیں 100, جو 100 مرتبہ کہتا ہے تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. کتنا چھوٹا جملہ ہے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص اپنی دعا میں یہ کلمے شامل کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اپنی دعا میں ان سینٹنس کو ایڈ کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے جو اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ادا کیا تھا. جو شخص اپنی دعا میں جملے کو ایڈ کر لیتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے, اور وہ جملہ ہے لا الہ الا انت سبحانک من الظالمین. یہ دعا جو پڑھتا ہے, مطلب یہ جملہ اپنی دعا میں جو شخص ایڈ کر لیتا ہے, تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. یہ جملہ اگر دعا میں شامل کرتا ہے, پھر اپنی حاجت رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے. اسی طرح ایک اور جملہ ہے جس کے تعلق سے حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے. ہماری مائی جویریہ رضی اللہ عنہا وہ فجر کی نماز پڑھی, اس کے بعد وہ اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتی رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد آئے, پھر چاشت کے لیے گئے, پھر اس کے بعد ریٹرن آئے, تب بھی وہ وہیں بیٹھی تھی اور ذکر کر رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میں نے ابھی ایسے کچھ کلمات کہیں, 4 کلمات ایسے کہیں کہ اگر تم کہہ دو اور دونوں کو ماپا جائے
تو مجھے امید ہے کہ یہ کلمے 4 زیادہ بھاری ہونے والے ہیں. مطلب صبح فجر سے لے کر جو تم اب تک کر رہی چاش تک، اگر یہ کلمے کر لیا جائے تو نیکی کے اعتبار سے یہ زیادہ ہوں گے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کر رہی تھی وہ نہ کیا جائے. مطلب ہے وہ تو کرو ہی، ایڈ بھی کر لو یہ جملوں کو، یہ بھی ثواب یہ بھی ثواب. سمجھ رہے؟ تو بہرحال یہ کر لو تو تمہیں اس سے زیادہ انشاءاللہ اجر ملے گا. اور کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یہ کلمے جو پڑھ لے 4 تو اس کے انشاءاللہ عزیز جو ہے اتنی لمبی عبادت کے بدلے 4 جملے کفایت کر جائیں گے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے. اور آپ نے حدیث کے الفاظ دیکھی، اس طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، مجھے ساری کائنات مطلب سورج جن چیزوں پہ نکل کر ڈوبتا ہے ان چیزوں میں یہ کلمے سب سے زیادہ پسند ہے. مطلب یہ پوری کائنات ایک طرف، یہ کلمے ایک طرف. اور پھر آپ نے پڑھ کر کہا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمے مجھے تمام چیزیں جن پر سورج نکل کر ڈوبتا ہے اس سے زیادہ افضل، اس سے زیادہ پسند ہے. یہ ہمیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ 30 فرشتے دوڑے اس کلمے کو لکھنے کے لیے. مطلب بڑا افضل کلمہ ہے. 30 فرشتے 30 اینجل جو ہے وہ بھاگے لکھنے کے لیے کہ جو کلمے تھے. اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے میں شارٹ میں رکھ رہا ہوں مفہوم، وہ یہ کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا. تو وہ صحابی جو پیچھے تھے انہوں نے کہا ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ جملے انہوں نے پیچھے پڑھ دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. سلام کے بعد کہا کون شخص تھا جس نے یہ کلمے پڑھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد مبارکا فی؟ تو ایک صحابی نے کہا میں نے پڑھے. تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جب تم نے یہ کلمے پڑھے 30 فرشتے دوڑے اس کو لکھنے کی. یہ کلمہ لکھنے نماز میں آپ کو ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، آپ کو اضافہ کرنا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. 30 فرشتے دوڑے لکھنے کے لیے افضل سے آپ یہ کلمہ وہ کر سکتے. چھوٹے چھوٹے کلمے بہرحال. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں وصیت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گیا، آپ فرماتے میں معراج میں گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ سے معراج گئے تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام ملے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہنا جنت زرخیز ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے لیکن ابھی یہ خالی ہے. تو اپنی امت سے میری طرف سے وصیت کہنا کہ وہ یہ پڑھے جس سے اس میں باغبانی ہو جاتی ہے، اس میں جھاڑ لگتے ہیں. یہ جملے امت سے کہنا کہ کہے جنت بہت زرخیز ہے، پانی میٹھا ہے لیکن چٹیل ہے، ابھی اس کو بہت زرخیز زمین ہے. اگر یہ جملے کہوں گے تو باغبانی اس میں جھاڑ لگ جائیں گے. اور وہ جملے کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کہنے سے اس میں جھاڑ لگتا ہے اور باغبانی ہو جاتی ہے، جنت ہمارے لیے جو ہے تیار ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے ایک کلمہ ایسا ہے اس کلمے کے پڑھنے سے یاد رکھیے وہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہیں گا اور کبائر سے بچتا رہیں گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک پہنچ. بڑا افضل کلمہ یاد رکھیں لا الہ. اب آئیے ایک اور کلمہ سن لیجیے اور بات کو میں اپنی ختم کروں گا، ہمارا وقت ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شیطان سے محفوظ رہنے کا کلمہ. ابھی دیکھیے بہت ساری چیزوں میں شیطان تو ہے جو ورغلاتا ہے، اکساتا ہے اور برائیوں کی طرف وسوسے ڈالتا ہے، نیک لوگوں کو وساوس میں وہ کر رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق صحابی فرما رہے ہیں جب مسجد میں جاتے تو یہ کلمہ ادا کرتے اعوذ باللہ العظیم وبوجہک الکریم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. یہ کلمہ پڑھ کر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کیا ہے؟ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو نماز میں آئے مسجد میں کہ وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، ضرور کر کے آئیے، شیطان سے انسان محفوظ ہے. تو آپ فرماتے جب مسجد میں جائے تو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے جائے اندر. تو یہ کلمے کا فائدہ ہے جب مسجد میں داخل ہونے والا آدمی یہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب وہ میرے شر سے دن بھر کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے. شیطان ہی بول رہا ہے کہ اب میرے شر سے یہ انسان جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا دن بھر سیف ہو گیا، محفوظ ہو گیا، اب میں اس پہ اٹیک اپنے نہیں کرتا ہوں. دیکھیے چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، بڑے بڑے فائدے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا ہم عادی بنائیں اور کثرت سے اللہ رب العزت کا جو ہے ذکر کریں، خود کریں، بچوں کو عادی بنائیں اور چھوٹی عمر میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے یاد کرا دیں. بڑی عمر کی وجہ سے یاد کرنا نہ چھوڑیں لیکن چھوٹی عمر میں جلدی یاد ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو کثرت سے اللہ کے ذکر یاد کرائیں تاکہ یہ بچے آپ کی وجہ سے یاد کریں گے. انشاءاللہ
آپ یاد کرانے والے ہوں گے، جب تک پڑھیں گے ثواب کا تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی جو میں کوشش کروں گا، چونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماہ محرم یہ ہجری سن جو کیلنڈر ہوتا ہے اس کا فرسٹ منتھ کاؤنٹ ہوتا ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بات بیان کی کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اس کا ہے، اور اس کی 10 تاریخ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو کل مکمل طور سے میں نے ساری فضائل اس کے اندر اس ایک جملے کے اندر رکھ دی کہ جو محرم کی فضیلت ہے۔ لیکن محرم کے تعلق سے جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ لوگ افراط و تفریط کے شکار ہیں، مطلب نت نئی باتیں، عجیب و غریب قسم کے رسومات، عجیب و غریب قسم کے عقائد، عجیب و غریب قسم کے معاملات اور اعمال جیسے یہ مہینہ آتا ہے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال جدیدیت نے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کفر کی، شرک کی اور بدعت کی قبر توڑ کے رکھ دی، ماڈرنزم نے، یاد رکھیے۔ پہلے تو یہ حال تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جب محرم کا مہینہ آ جاتا تھا تو محرم اور سفر یہ 2 مہینوں میں کوئی خوشی نہیں منائی جاتی تھی، کوئی رسومات نہیں منائے جاتے تھے، تو جتنے فنکشن ہالس وغیرہ ہوتے تھے سب مینٹیننس اور ریپیئر کے لیے چلے جاتے تھے، ان کے لیے یہی چھٹی کے دن ہوتے تھے، کیونکہ مسلمان ان 2 مہینوں میں خوشیاں نہیں مناتے، ان کو پتا ہے، تو لہٰذا وہ مینٹیننس ریپیئر ہوتے تھے۔ لیکن اب الحمدللہ جیسے جیسا علمی شعور بھی لوگوں میں آ رہا ہے، اور پھر جدید دور ہی ایسا، یاد رکھیے کہ سب ہر چیز کے لیے انتظار نہیں کیا سکتا ہے، جو صحیح بات ہے لوگ الحمدللہ اس کو لے رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو لہٰذا بہت سارے یہ قسم کے رسومات تو اب ختم ہو گیا درد، ورنہ بالکل یہ بات بالکل طے تھی کہ ایک مخصوص رنگ کے کپڑے، ایک مخصوص قسم کا چہرہ بنا لینا، اس کے بعد مخصوص قسم کے اعمال جو تقریباً سب کے سب شوق سے، غم سے، خوشی کے خلاف جو چیزیں ہوتی یاد رکھیے وہ سب کی جاتی تھی، یاد رکھیے۔ اور ہم نے تو اپنے بچپن میں اس مہینے کو غم کا مہینہ ہی سنا، اور رونے دھونے کا مہینہ سنا، ماتم کا مہینہ سنا، اور اس کے پیچھے ایک واقعہ یاد رکھیں، اس واقعے کی حقیقت ہے، لیکن سوال یہ کہ شریعت میں اس مہینے کی کیا حقیقت ہے، یاد رکھیں۔ یہ بات آپ لوگ جان لیں اور ہم لوگ سمجھ لیں کہ جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، یاد رکھیں، اور اس میں 4 حرمت والے ہیں، اور 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دیا، 3 ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب، یاد رکھیں، تو یہ 4 حرمت والے، تو یہ آج سے نہیں ہے، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے تب سے یہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، یاد رکھیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان عدۃ الشہور عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب جو ہے کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا، اور اس پہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو تم ان مہینوں میں جو ہے اپنے اوپر جو ہے ظلم نہ کرنا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کر دیا کہ اللہ کے نزدیک جو حرمت والے مہینے 4 ہیں اور مہینوں کی گنتی 12 ہے، یہ کب سے؟ آج سے نہیں، کسی واقعے کی وجہ سے نہیں، کسی ایک اکرنس سے گھٹنا کی وجہ سے نہیں، کسی خوشی اور غم کے واقعے کی وجہ سے نہیں، جب سے آسمان اور زمین بنے تب سے محرم حرمت والا ہے، تب سے۔ اور اس کے علاوہ اور 3 مہینے یاد رکھیے، 3 تو ایک ساتھ آتے آپ جانتے ہیں، تو یہ حرمت والا ہے، تو کسی واقعے نے، کسی گھٹنا نے یا کسی چیز نے اس کو حرمت والا نہیں قرار دیا، یہ پہلے سے حرمت والا ہے۔ اب قیامت تک ہونے والے کوئی بھی واقعہ اس مہینے کو اچھا یا برا نہیں کر سکتے، یاد رکھیے، اس مہینے کو غم اور خوشی کا نہیں کر سکتے، اس کی حرمت باقی رہیں گی، اس کی حرمت کو ہمیشہ باقی رکھنا، یاد رکھیے، اور جو اس کی فضائل شریعت نے بتا دی وہ فضائل موجود ہے، یاد رکھیے، اور اسی کو ہم کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن ہمارے پاس یاد رکھیے شریعت کی بتائے فضائل تو بہت کم ہے، یاد رکھیے۔ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے کچھ چند واقعات لوگ سناتے ہیں، اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا واقعے کی وجہ سے سب چیزیں ہوئی وہ بھی نہیں بتایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یاد رکھیے آپ کے نواسے کی جو شہادت ہے، یقیناً یہ غم کی بات ہے، یقیناً اس بات میں ہم خوش نہیں ہیں، یقیناً ہمیں اس کا غم ہے، یاد رکھیں، یقیناً اس چیز کو ہم برا مانتے ہیں، ٹھیک ہے کہ آل رسول کے ساتھ ایسا کچھ ہو، لیکن اس وجہ سے مکمل طور سے مہینے کو آپ ڈینوٹ کر دے، اس کو حرمت والا قرار دے کہ اس واقعے سے مہینے کی حرمت ہے، اس واقعے کی وجہ سے اب سارا قیامت تک امت مسلمہ اس میں غم مناتے رہیں گی، یاد رکھیے ایسا نہیں ہے۔ جب شریعت مکمل ہوئی تھی اس مہینہ حرمت والا تھا، اور اس کے اندر جو ایک خاص تاریخ ہے 10، وہ تو ایک خوشی کی وجہ سے روزہ رکھا گیا، یاد رکھیے، غم کی وجہ سے نہیں، وہ کیا ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے، لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں تاریخی اعتبار سے کہ اس مہینے کو پہلا مہینہ کیوں قرار دیا گیا، وہاں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ سوالات بھی کرتے ہیں کیا اس مہینے کے ابتدا میں ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گریٹنگز بھیجیں کہ مبارک ہو اسلامی سال، نیا سال مبارک ہو؟ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں سے سال شروع نہیں ہوتا تھا، مہینوں کی گنتی 12 تھی اور 12 تھے، چین میں تھے، ایک کے بعد ایک 12 مہینے چلتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روایتوں میں جو بات آتی ہے کہ اکاؤنٹنگ کے کچھ ایشوز آنے لگے،
اور لوگوں نے امیر المومنین عمر بن خطاب سے کہا کہ اکاؤنٹنگ کے ایشوز آ رہے ہیں تو کوئی ایک مہینے سے سٹارٹ لینا پڑیں گے ہم کو، مطلب کسی ایک مہینے کو شروعات ماننا پڑیں گی، ورنہ مہینے تو پورے 12 تھے اور سرکل میں تھے، ایک کے بعد ایک آ رہے تھے. ہم کس مہینے کو شروعات مانے تاکہ پھر ہم یہ کہیں کہ اس کے بعد لیٹ ہے، اس کے بعد تاخیر ہو جا رہی ہے، اس کے بعد تم کو یہ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ سٹارٹ ہونا چاہیے نا. جیسے ہمارے پاس اکاؤنٹس ہوتا ہے تو انڈیا کے اندر مسلمان رمضان کے حساب سے اکاؤنٹس اپنے سبمٹ کرتے تھے گورنمنٹ کو، اور نان مسلم جو ہے وہ دیوالی کے اعتبار سے کرتے تھے. گورنمنٹ نے جو ہے ایک ایکٹ پاس کیا، کہا کہ نہیں اکاؤنٹنگ 1 اپریل سے لے کر 31 مارچ رہیں گا، ہر چیز کا 1 اپریل سے شروع ہوں گے آپ کے اور 31 مارچ کو ختم ہوں گا، اس کے بعد آپ نے ٹیکس پے کریں گے، فلاں کریں گے، فکس کر دیا. تو حضرت عمر کے زمانے میں مسئلہ آیا کہ سال کی شروعات کیسے کاؤنٹ کرے جس سے ہم کہیں کہ اب تاخیر ہو گئی، اب لیٹ ہو گیا، اب یہ صحیح نہیں ہے نا، اسٹارٹ ہونا چاہیے کچھ. تو کہاں بات تو ٹھیک ہے. حضرت عمر نے ایک میٹنگ بلائی، اس میں صحابہ میں آئے، اور صحابہ جب آئے تو حضرت عمر نے پیش کیا کہ مسئلہ اکاؤنٹس کا آ رہا ہے تو کوئی ایک مہینے کو ہم کو ابتدا سٹارٹ لینا پڑیں گی. تو کہا اچھا ٹھیک ہے، تو پھر ہم محرم سے کرتے. اور اکثر لوگوں نے جو تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ اس مہینے کو جو یہ طے کیا گیا اس کی ایک اہم وجہ، کہیں اور وجہ ہو سکتی ہے یاد رکھیے، ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کا منصوبہ اس مہینے بنانا شروع کیا تھا، سٹارٹ کیا تھا. ہجرت کی نہیں تھی لیکن ابھی یاد رکھیے ہجرت کر کے جب آپ پہنچے تو 8 ربیع الاول تھی یاد رکھیے مدینہ میں. تو آپ نے سٹارٹ کیا اور 10 سے 12 دن میں آپ پہنچے تھے یاد رکھیے. 3 دن غار ثور میں رہتے، 8 دن اس کے بعد اور چلے تھے یا 10 دن، اس اعتبار سے لے تو یہ 10 سے زائد دن تھے یاد رکھیے. تو گویا سٹارٹ آپ نے جو ہے سفر کے آخری اس میں کی تھی، اور ربیع الاول کے اندر 8 کو آپ وہاں مدینے میں پہنچ گئے تھے یاد رکھیے. لیکن سٹارٹ منصوبہ کب شروع کیا تھا؟ محرم کے اندر. تو حضرت عمر نے یا کسی اور نے یہ تجویز پیش کی کہ محرم سے فرسٹ کر لیتے، چونکہ منصوبہ شروع ہوتا نا ہجرت کا، ہجری سال، تو ہم اس کو کیا کرتے فرسٹ کاؤنٹ کر لیتے ہیں. اور سارے صحابہ نے ہاں کہہ دیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا، لہٰذا اس پر اجماع ہو گیا ایک طرح سے کہ اس کو فرسٹ منتھ حضرت عمر کے زمانے سے ڈکلیئر ہو گیا. تو اب جو لوگ پوچھ رہے ہیں کیا اس کی گریٹنگز، اس کی مبارکباد دینا چاہیے، تو یہ کبھی فرسٹ منتھ تھا ہی نہیں، یہ تو ضرورت کی وجہ سے اس کو فرسٹ منتھ ڈکلیئر کر دیا گیا یاد رکھیے. اب یہ فرسٹ ہی رہیں گا یاد رکھیے، صحابہ نے چونکہ یہ ہو گیا معاملہ طے، خلفاء راشدین نے کر دیا، ہو گیا خلیفان، تو بہرحال تو یہ فرسٹ منتھ اس طرح سے بنا یاد رکھیے. اب یہاں سے آپ چینج شروع ہوتی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، اور یہ پورا سسٹم 12 منتھ کا ہو گیا یاد رکھیے. لیکن یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس، چونکہ عموماً ان تاریخوں سے یا اسلامی تاریخ سے آج کل کچھ بھی نہیں ہوتا یاد رکھیے، ٹھیک، لہٰذا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کون سا مہینہ چلتا ہے. ہمارے پاس تو ایک ہی ذریعہ ہے، ہمارے شہر کے اندر تو ایک مخصوص اردو اخبار ہم کو جا کے دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر تاریخ آپ کو نہیں پتا چلے، چونکہ ایپس بھی آپ کے جو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے ہر بار، چونکہ 29 کا مہینہ ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو بڑا مسئلہ ہے یاد رکھیے. بہرحال چلیے، تو یہ مہینے طے ہوئے اور محرم اس طرح سے پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا بن گیا یاد رکھیے. ٹھیک، اب اسلامی کیلنڈر کا جب پہلا مہینہ یہ بن گیا یاد رکھیے تو اس کے اندر ایک 10 تاریخ آتی ہے یاد رکھیے. اس 10 تاریخ کو عمومی طور سے واپس غم کا دن منایا جاتا ہے. ویسے تو پورے محرم کو اور محرم کے بعد کے اور 10 دن غم کے لوگ مناتے سفر تک، لیکن بہرحال اسلامی کیلنڈر میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس مہینے کے اندر یا اس دن کی کیا خصوصیت تھی اور کیا ہوا تھا، بس وہ مختصر رکھتا ہوں، بعد میں اور ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس موقع رہا تو اگلے جمعہ. تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو یہ تاریخ خوشی کے لیے منائیں گی 10، یہ بات یاد رکھ لیجیے. میں نے پہلے بات کہہ دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی جو شہادت ہوئی، ہم کو اس کا غم ہے، یاد رکھیے وہ چیز صحیح نہیں تھی، ہم خود کہہ رہے ہیں. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی تو یہ دن خوشی والا تھا. کیسے تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں، مشرکین مکہ بھی اس دن کی حرمت رکھتے تھے اور اس میں روزہ وغیرہ رکھتے تھے. وہ کیوں کرتے تھے؟ شاید یہود کو انہوں نے دیکھا تھا یا نصارہ کو انہوں نے دیکھا تھا، تو اس وجہ سے شاید وہ اس کی حرمت رکھتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، یاد رکھ، مدینے میں آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو یہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، کرسچن سے جوز جو ہے وہ بھی سے فاسٹنگ کرتے ہیں. تو آپ نے دریافت کیا یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ہے فرعون سے نجات دی تھی، تو لہٰذا یہود اور نصارہ اس کو عید کا دن مناتے ہیں. ان کی عورتیں نئے نئے زیورات پہنتی تھی، نئے کپڑے پہنتی تھی اور اس کی خوشی مناتے اللہ نے نازل دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ پر یہودیوں ذات و حق ہمارا ہے، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. سمجھ گئے بات کو؟ تو یہود کیوں منا رہے تھے اس دن کو؟ خوشی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ ایک خوشی جو ہم سے پہلے مسلمانوں کو ملی تھی ہم اس خوشی کے اندر شامل ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی اخوت، بھائی چارہ بہت سٹرونگ ہے. یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی کب ملی تھی؟ نجات ملی تھی. یہودی منا رہے تھے، اللہ کے رسول جب پتہ چلا کہا کہ موسیٰ پر ہمارا حق ان سے زیادہ ہے، ہم منائیں گے اس کو، مطلب ہم بھی وہ شکرانہ ادا کریں گے. کیا شکرانہ؟ کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی فرعون کے ظلم اور ستم سے، اور موسیٰ علیہ السلام لے کر ان کو نکل گئے تھے وہاں سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ وجہ تھی.
اس کا ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں، جب آخری وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کہ اگر میں حیات رہا تو میں یہودیوں کی مخالفت میں 1 نہیں 2 روزے رکھوں گا، تاکہ ان کی مخالفت بھی ہو جائے۔ یہودی خوش ہو گئے تھے کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ایسا کرے، تو آپ نے کہا میں ان کی مخالفت میں 2 رکھوں گا، 9 کا روزہ انشاءاللہ عزیز رکھوں گا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ کے 10 کے بھی 11 کی بھی الفاظ ہے، اگر 9 10 نہ ہو سکے تو 10 11۔ بہرحال یہ روزہ وغیرہ انشاءاللہ عزیز ہم اگلے جمعہ دیکھیں گے، اس کا اور بھی تفصیلات آئیں گی۔ تو بہرحال یہ بات تو بیسیکلی سمجھ میں آ گئی۔ اب آئیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کے تعلق سے جو حرمت والا مہینہ، اور 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، یا کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا حرمت والا مہینہ ہے، یہ پہلا آتا ہے، دوسرا رجب آتا ہے، پھر ذی الحجہ آتا ہے، اور معاف کرا ذی القعدہ آتا ہے، اور ذی الحجہ آتا ہے۔ لیکن اگر ایک ساتھ میں دیکھیں تو یہ 3 مہینے ایک ساتھ ایک کے بعد ایک آتے، یاد رکھیں۔ اور مشرکین مکہ چونکہ 3 مہینے ان کا اکثر یا اس کے اطراف کے قبائل جو لوٹ مار کر کے اپنی انکم کرتے تھے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، محرم کے مہینے کو سرکاتے رہتے تھے، چونکہ 3 مہینے ایک ساتھ اپنے اس کام سے رکنا، تجارت مطلب ان کا جو روزی روٹی اسی چل لوٹ مار کیسے کریں گے، تو وہ کیا کرتے تھے، اعلان کر دیتے تھے کہ یہ بار محرم سفر کے بعد آئیں گا۔ ایڈجسٹمنٹس مطلب مہینے کو ایکسچینج کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ ابھی 2 مہینے جو ہے ایک کے بعد ایک حرمت والے آئیں گے، اب وہ محرم نہیں آئیں گا، آخر محرم آئیں گا سفر کے بعد، سمجھ رہا ہوں۔ لیکن جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، یاد رکھیے اس سال یہ سب برابر ہو چکا تھا، مطلب بالکل زمانہ جو گھوم گام کا اپنے صحیح جو ہے گردش پر اس سال آ چکا تھا، وہ روایتیں بھی انشاءاللہ جیسے ہم دیکھیں گے۔ تو اس سال یہ فکس تھا، اللہ کے رسول نے جب کیا حج تو تب ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ پیدر پہ آ رہے تھے، اور ساری چیزیں ایڈجسٹ ہو چکی تھی، مطلب مشرکین جو گڑبڑ کرتے تھے اس سال نہیں تھی، یاد رکھ، اور اس کے بعد تو سلسلہ چلتا رہا، یاد رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اس میں 4 حرمت والے تھے۔ حرمت والے مہینے کسی مخصوص واقعے کی وجہ سے نہیں ہوئے، یہ اللہ کے پاس جب سے زمین و آسمان بنی تھی اللہ نے دی۔ اب اللہ نے کیوں 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا، یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں پر فضیلت دیتا ہے، یہ اس کا اپنا طریقہ اور سنت ہے، یاد رکھیے۔ جیسے دنوں میں اگر میں آپ سے کہوں سردار کون ہے دنوں کا، تو آپ کہیں گے دنوں کا سردار جو ہے جمعہ ہے، اللہ نے دی ہے اس کو فضیلت۔ کیوں نہیں فضیلت؟ کہا کہ اسی دن آدم بنائے، اسی دن جو ہے آدم علیہ السلام سے کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن وہ زمین پہ اتارے گئے، اسی دن جو ہے قیامت آنے والی، تو جمعہ کی اپنی فضیلت، تو جمعہ سردار ہے نا۔ زمینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حرم کو فضیلت دی ہے، بیت المقدس کو فضیلت دی ہے، تو زمینوں میں کسی زمین کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، شخصیات میں کسی شخصیت، تو اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے، وہ لوگوں پر دنوں پر مہینوں پر جگہ پر فضیلت دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ 4 مہینے حرمت والے، اب اس میں کیا کرنا ہے، ہم کو ظلم اور زیادتی سے بچنا ہے، جو کہ قرآن نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہی صحیح دین ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو اپنے نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرے۔ ہمارا کام کیا، حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، ٹھیک ہے، معصیت اور گناہ کے کام نہ کرے، نیکی میں زیادہ آگے بڑھے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ کہ دیگر مہینوں میں ہم گناہ کر سکتے؟ نہیں، دیگر مہینوں میں بھی نہیں کر سکتے، اس مہینے میں بدرجہ اولی ہم کو نہیں کرنا ہے۔ مطلب معصیت گناہ تو ہمیشہ غلط چیز تو غلط ہمیشہ ہے، لیکن ان مہینوں میں بہت احتیاط کرنا ہے، یاد رکھیں۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی ان دنوں کی حرمت رکھتے تھے، یاد رکھیں، دور جہالت میں بھی، اسی لیے تو وہ لوٹ مار کے لیے اپنے مہینوں کو ایڈجسٹ کرتے تھے۔ ان دنوں میں جنگوں کی ابتدا نہیں کرتے تھے کبھی بھی، یاد رکھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان مہینوں میں جنگوں کی ابتدا نہیں کی، لیکن اگر کوئی آ جائے تو پھر اس کا دفاع تو کیا، لیکن ابتدا نہیں کی اپنے طرف سے۔ حرمت والے مہینے ہماری طرف سے شروعات نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ان مہینوں کی یاد رکھیں، بڑی حرمت اللہ نے کہا کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم ہم نہ کریں، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، اور متفق علیہ مطلب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا بے شک زمانہ گھوم گاؤں کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ تو کیوں کہا گھوم گام کر آ چکا ہے؟ کیونکہ مشرکین مہینے کو شفٹ کرتے تھے محرم کو، تاکہ وہ 3 مہینے لوٹ مار سے نہ رکنا پڑے بول کر اس سال محرم سفر کے بعد آئیں گا اعلان کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کا سب برابر ہو کے اب صحیح جگہ آ چکا ہے زمانہ۔ سال کے 12 مہینے جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار آتے ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ہمیں اس میں ظلم و زیادتی نہیں کرنا ہے، اور محرم کی سب سے پہلی فضیلت ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے انشاءاللہ ہم 7 فضائل دیکھیں گے کل، آج ہی نہیں اگلے جمعہ بھی انشاءاللہ ملا کر۔ تو اس کی پہلی فضیلت حرمت والا ہے، لہٰذا حرمت والوں میں جو مہینوں میں جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، گناہ اور معصیت سے بچنا ہے، اور نیکی میں اضافہ کرنا ہے، جسے میں کہوں گا فرائض تو کرتے ہی ہم لوگ، نوافل میں اضافہ کرنا ہے۔ اب وہ کیسے ہو سکتا ہے نوافل میں اضافہ؟ آپ نفل نمازوں کے ذریعے کریں، نفل روزوں کے ذریعے کریں، صدقات کے ذریعے کریں، اور دیگر سارے عمل جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ایڈ کرنا چاہتے ہیں ان مہینوں میں، آپ بالکل ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔
اسی طرح اس مہینے کی جو دوسری فضیلت جو ہمیں ملتی ہے یاد رکھیے، روایتوں میں یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں ہمیں اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا ہے. جیسے کہ قرآن کی آیت ہم نے دیکھی تھی، اس میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ہم لوگ اس مہینے میں اپنے نفس پر ظلم نہ کریں. تو لہٰذا ہمیں اس مہینے میں ظلم اور زیادتی سے بچنا چاہیے. یاد رکھیے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے فرماتے اور کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں ظلم کرنا دیگر ماہ کی بنسبت ظلم کرنے سے زیادہ گناہ اور غلطی کا کام ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ دیگر مہینوں میں گناہ کا گناہ ملتا ہے، لیکن ان مہینوں میں کرنا یہ زیادہ غلط کام ہے، یہ زیادہ گناہ کا باعث، زیادہ سزا کا انسان مستحق ہوں گے، اس سے بچنا چاہیے. پھر فرماتے اور کہتے ہیں اگرچہ ظلم کرنا ہر حال میں عظیم گناہ ہے، مگر اللہ اپنے امر میں سے جسے چاہتا ہے جو ہے عظیم بنا دیتا ہے. تو گناہ تو وہ کہہ رہے ہیں ظلم تو ہمیشہ گناہ ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے جس میں سے جس مہینے کو اس نے فضیلت دی تو لہٰذا اس میں اور بڑا گناہ ہے. تو لہٰذا ان ماہ کے اندر ہمیں ظلم اور زیادتی سے بچنا چاہیے. یاد رکھیں ہمیں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو اپنے زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیں اگر ان 4 حرمت والے مہینوں کو بھی ہم یاد رکھیں اور اپنی نفس کو ظلم و زیادتی سے ہم بچانے لگے تو یاد رکھیں جو آدمی 30 مطلب 90 دنوں تک 3 مہینے تک اپنے آپ کو ظلم و زیادتی سے بچائیں گا، انشاءاللہ اس امید نہیں کہ اگلے وہ زندگی پھر گناہ کریں گا. پھر تھوڑا بڑا کچھ گڑبڑ ہونے لگے تو پھر رجب کا مہینہ آ جائے گا، پھر تھوڑا سا اپنی اصلاح کریں گا، پھر اس کے بعد جو ہے 3 مہینے اس کے بعد آنے والے. تو لہٰذا یہ ہم کو اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع یاد رکھیں جو اللہ رب العزت نے دیا ہے. لیکن جیسا میں نے کہا نا، چونکہ اسلامی کیلنڈر کا کوئی سسٹم ہی ہمارے پاس نہیں، تو کب یہ مہینے آ کر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے. ہاں جب وہ تھوڑا سا حج کا سیزن آئے تو پتہ چلتا ہے کہ ذی الحجہ چل رہا ہے، ذی القعدہ تو بس ایسے ہی چلا جاتا ہے. رجب بھی بہرحال ایسی کبھی آ کے چلا جاتا ہے، سوائے بدعتوں کی وجہ سے رجب مشہور ہے. کئی موقع ملا تو رجب کے بارے میں دیکھیں گے. اس وجہ سے نہیں کہ ہم کو بچنا ہے، معصیت نہیں کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیکی زیادہ کرنا ہے، ویسا نہیں. اور محرم بہرحال وہ بھی اپنا ایک غم کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے پیچھے عقائد ہے، اس کے لیے مشہور ہے. تو لہٰذا ہم کو یاد رکھنا ہے چیزوں کو اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے. آئیے تیسری بات دیکھیں گے اس مہینے کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو جو ہے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں رمضان مبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب روزوں سے جو افضل ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی یعنی تہجد کی نماز ہے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ رمضان مبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب سے افضل ہیں. تو شہر اللہ کہا آپ نے، اللہ کا مہینہ کہا اس حدیث کے اندر. تو محرم جو ہے یہ اللہ کا مہینہ یاد رکھیں، شہر اللہ اللہ کا مہینہ. تو بڑا اہم مہینہ یاد رکھیں. مطلب دیکھیں جس مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کر رہے ہیں اللہ کا مہینہ، تو کتنا اہم ہوگا یہ مہینہ یاد رکھیں. تو یہ اللہ کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو بیان کیا، یاد رکھیں. لہذا اس سے جو اس کی اہمیت جو ہے پتہ چلتی یاد رکھیں. چوتھی بات جو یاد رکھی ہم کو محرم کے تعلق سے پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ یاد رکھیں. حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے. مطلب حرمت والے مہینے 4 ہیں، لیکن علماء لکھتے ہیں، کئی اقوال موجود ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ یہ محرم کا یاد رکھیں. تو لہٰذا اس کی حرمت کو ہم بالکل پامال نہ کریں. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس مہینے کو ہم میں سے اکثر، میں نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ میں سے ہر شخص جو سن رہا، لیکن اکثر یہ ہو رہا ہے کہ اس میں ظلم اور زیادتی کے ہی کام کیے جا رہے ہیں، شرک اور بدعت کے ہی کام کیے جا رہے ہیں، گناہ برائی اور گناہ کے کام کیے جا رہے ہیں، اور عجیب و غریب رسومات اور کسٹمز کو فالو کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ یہ بات میں آپ کو کہتا ہوں، آپ میں سے اگر کچھ لوگ جانتے ہیں، ہمارے پاس ہندوستان کا ایک مخصوص علاقہ ہے، خاص طور سے جو نارتھ ایسٹ والا علاقہ ہے، وہاں کے لوگوں کو رمضان کی اہمیت بھی نہیں پتا ہے لیکن محرم کی اہمیت پتا ہے. اگر آپ کے پاس اس علاقے کے ورکرز کام کرتے ہو مسلم، تو وہ بولیں گے اب ہمارے چھٹی کا مہینہ آ رہا ہے، محرم آ رہا ہے. پھر رمضان کیا کرتے ہیں؟ رمضان آپس کو پوتر مہینہ نہیں، محرم ضروری ہے. بولے پھر محرم جاتے ہیں، مخصوص رسومات کرتے ہیں، تعزیے لگاتے ہیں، تعزیے نچاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. پھر وہ پورا مہینہ منا کے پھر واپس آتے ہیں. تو آپ کہیں گے ایسی کیسا ہے ان کے پاس؟ تو آپ دیکھیں گے رمضان کی وہ اہمیت نہیں ہے جو محرم کی اہمیت، چونکہ اس کو اس کی شرک، اس کی بدعت، اس کے خرافات، اس کی برائی اور عجیب و غریب قسم کے اس کے جو فضائل بتا دیے گئے، اور ایک عجیب سسٹم چل پڑا یاد رکھیے محرم کے تعلق سے، جو کہ آپ ہی محسوس کر سکتے ہیں، ہے نا. جبکہ حرمت والے مہینوں میں سب سے محترم مہینہ ہے نا. تو ہمارے پاس کوئی اس کو غم کا مہینہ سمجھ رہا ہے، کوئی اس کو منحوس مہینہ سمجھ رہا ہے. بالکل ہی کامن ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں لوگوں سے پوچھے محرم میں، ارے محرم میں نئے کپڑے نہیں پہننا، محرم میں نکاح نہیں کرنا، محرم میں نئی چیز نہیں خریدنا، ارے محرم میں پیدا ہو تو روتی صورت رہیں گا. یہ بچوں کو بھی آپ یہ سنیں گے، ارے ان کی پیدائش محرم کی نا، ارے پورے زندگی رونا ہے اس کو، محرم میں پیدا ہو گئی. مطلب محرم مطلب نحوست، محرم مطلب برائی،
محرم مطلب غم، محرم مطلب بری چیز، یہ تصور ہے، یاد رکھیں. جبکہ یہ غربت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، اور ہمارے نزدیک نعوذ باللہ یہ نحوست والا، یہ برائی والا، اس میں کوئی نیک کام نہیں کرنا، مخصوص رنگ کے کپڑے پہننا، مخصوص اعمال کرنا، ان چیزوں سے اس کو ہم نے مشہور کر دیا ہے. اور اس کی حرمت کو کیسے عجیب و غریب ڈھنگ سے پامال کرتے ہیں. آپ کو دیکھنا ہے جو 10 کا دن ہے، وہ دن ظاہر سی بات ہے روزے کا دن ہے، وہ دن ظاہر سی بات ہے آپ اس میں نیکی کریں. یاد رکھیں چونکہ محرم کا دن ہے، یاد رکھیے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی. وہ سب چھوڑ کر ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، میلے لگ رہے ہیں. محرم کے میلے تو ہوتے ہیں نا، ہر جگہ آپ نے سنا ہوگا کوئی میلے لگا رہا ہے. اچھا، بڑی تعجب کی بات ہے، تھوڑا سوچو اس چیز کو، غور کرو آپ. اگر کوئی آدمی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت کی وجہ سے غم کا ہے یہ دن، خاص طور سے 10 کا اور پورا مہینہ محرم کا غم کا ہے، تو میرا ایک سوال ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑو. آپ کیسے جھنجھوڑو؟ غم کیسے منایا جاتا ہے مجھے بولو. آپ اپنی زبان میں بولو کہ غم کیسے منایا جاتا ہے نا. غم ایک الگ ڈھنگ ہوتا ہے نا. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ مہینہ غم کا ہے چونکہ نواسے رسول کی شہادت ہوئی اور اس دن میلہ لگا رہا ہے. مطلب سوچو آپ، غم کا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ کسی کی والد کا انتقال ہوا اور اس دن وہ میلہ لگاتا ہے، اس دن خوشیاں منائی جا رہی ہیں، نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، نئے نئے کھانے بن رہے ہیں، واقعات سنائے جا رہے ہیں کہ کچھ لوگ بھوک اور پیاس سے شہید ہو گئے اور یہاں ہم لوگ پانی کے اور دودھ کے شربت پلا پلا کے پریشان ہیں. اگر آپ کہہ رہے غم بھی ہے تو یہ کون سا غم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. مطلب اگر یہ غم ہے، غم کا مہینہ ہے، تاریخ غم کی ہے، تو آپ دیکھیے غم کیسا منایا جا رہا ہے. 10 کو 10 محرم کو میں بتا رہا ہوں آپ کہ اس دن میلہ لگایا جا رہا ہے، بچے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، ایک طرف کوئی سواری نچا رہا ہے تو دوسری طرف کوئی ماتم کر رہا ہے. مطلب گڈا گڑیا کا کھیل ہی چل رہا ہے. تم نچانے والا کام کرو، ہم غم والا کام کریں گے. دو پارٹیز اپنے الگ الگ کام کر رہے ہیں، ہے نا. پبلک جا کے اس کو دیکھ رہی ہے اور ایک انجوائمنٹ پورے اس میں ماحول میں چل رہا ہے. ابھی تو گورنمنٹ ڈکلیئر ہالیڈے بھی، یاد رکھیے اس دن بہرحال نیشنل ہالیڈے یاد رکھیے. دیکھیے اٹل بہاری واجپئی صاحب کی جو بی جے پی کی لاسٹ سرکار تھی، اس نے 2 چھٹیاں ایڈ کی تھی، 10 محرم اور 12 ربیع الاول. تو 2 ان کے ایجنڈا میں تھے. بہرحال جب سے 2 چھٹیاں ایڈ ہو گیا، اس سے پہلے نہیں ملتی تھی. بہرحال تو اب تو نیشنل ہالیڈے تو چھٹی منائی جا رہی ہے، یاد رکھیں. تو اگر غم بھی ہے تو غم منانے کا کچھ طریقہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے نا. یہ غم منانے کا طریقہ ہے شہادت کے نام پہ ناچ، شہادت کے نام پہ میلہ، شہادت کے نام پہ نئے کپڑے، شہادت کے قصے سنا جا رہے کہ اتنے دن سے پیاسے تھے اور ہم لوگ جو ہے لوگوں کو شربتیں پلا رہے ہیں. مطلب اگر کوئی کہے کہ فلاں آدمی آج تکلیف سے وہ بنا تھا تو آدمی غم میں وہ کوئی چیز رک جاتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو آزادی دی تھی، یہ خوشی منا رہے تو ہم بھی شکرانہ ادا کریں گے روزہ رکھ کر، ہم پارٹ بنے اس خوشی کا. تو یہ غم کس نام پہ یاد ہے کہ عجیب و غریب ڈھنگ ہے نا غم منانے کا. مطلب آپ تعجب کریں گے امت مسلمہ کو لوگوں نے ان کے بڑی بڑی شخصیات کے موت پر غم کے نام پر خوشیاں منانے لگائی. میں آپ کو دوسرا اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے پاس پہلے 12 ربیع الاول کو کیا نام سے منایا جاتا تھا؟ بولیے. ہر آدمی بولے گا 12 وفات. ہے ہی نہیں ہے یہ جملہ، آپ نے سنا ہوگا 12 وفات، باریہ فات، ایک دم جس کو بولتے سلینگ میں روانی میں جو بولتے باریہ فات، 12 وفات. 12 کا مطلب 12 تاریخ، وفات کا مطلب پیدائش ہوتا ہے. وفات کا مطلب پیدائش ہوتا ہے کیا؟ ایک تھوڑا سا بچہ، اس کو تھوڑی سی اردو آتی ہے، بولیں گے وفات کا مطلب فوت ہو جانا، موت ہو جانا، انتقال کر جانا. تو آپ کو 12 ربیع الاول بھی نچایا کیا بول کے 12 وفات. چونکہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے یہ بات تو طے ہے کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے تھے، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے. 9 تھی، اکثر بہت سارے لوگوں نے 9 کو بھی کہا، یہ اسٹرانگ بات ہے. یہ بھی کچھ نے 10 11 اور کچھ نے کہا نہیں 12. تو 9 اور 12 یاد رکھیے دونوں میں سے کوئی، لیکن وفات تو بالکل طے شدہ ہے، بالکل طے شدہ ہے، 12 کو ہی ہوئی تھی. تو 12 وفات کہہ کے آپ کو نچایا، آپ کو جلوس اور میلے ٹھیلے لگوائے، وفات کے نام پہ ہی ہوا. 22 رجب کو کونے منائے جاتے ہیں نا، وہ بھی خوشی کا ہے، ایک بڑا مٹھائی وغیرہ بنانے کا ہے. اس دن امیر معاویہ کی جو ہے انتقال ہوا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں امیر معاویہ کا انتقال ہوا تھا. تو یہ آپ دیکھیے ہر کسی نہ کسی بڑی شخصیت کے انتقال پر انہوں نے غم کے نام پر امت مسلمہ کو نچوایا اور خوشیاں منانے لگائی. یاد رکھیں یہ آپ دیکھیے پورا ایک کے بعد ایک اب تاریخوں کو اٹھائیے جو جس میں بدعتیں کی جاتی ہے اور اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ، اس کے پیچھے کا واقعہ آپ ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے تو آپ کو یہ ملے گا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی شخصیت کی وفات ہے. اور چونکہ ہم کھل کر خوشی نہیں منا سکتے تھے اس کی وفات کی، اس شخص کی، تو لہٰذا چھپ کر خوشیاں منائی گئی. اب کیوں خوشیاں منائی گئی آپ سب جانتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر سے تو خوشی کون مناتا ہے ایک شخص کے، ایک صحابی کے انتقال پر؟ ظاہر سی بات ہے ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے نا، منافق ہو سکتا ہے. اب وہ کھل کر تو نہیں منا سکتا ہے تو آپ کو ایک دوسرے شکل میں دے دی تاکہ آپ بھی اس کی خوشی میں شامل ہو جائے غم کے نام پر. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی کئی چیزیں یاد رکھی. بڑی افسوس کی بات ہے امت مسلمہ کے لیے کہ نہ اپنی تاریخ کو جانتے ہیں،
نہ وہ جس کو کہیں گے حرمت والے مہینے جانتے ہیں، نہ وہ تاریخوں کے پیچھے واقع جانتے ہیں، نہ کوئی چیز منا رہے، تو کم از کم عقل تو کیا ہوتی ہے؟ آپ کہہ رہے غم کا مہینہ ہے تو مجھے غم تو کہیں نظر نہیں آ رہا. ابھی محرم شروع ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ بیکریاں جو ہے آپ کی اوونز خالی نہیں ملنے والی. آپ چونکہ وہ لوگ شہید ہوئے تھے نا 10 دن بھوکے رہ کے، تو آپ کھا کر جس کو کہیں گے اپنے آپ کو شہادت کی طرف لے جائیں گے. ابھی وہ بننا چالو ہو جاتے، کچھ مخصوص قسم کے بسکٹ، پھر مخصوص قسم کی روٹیاں، مخصوص قسم کے میٹھے، مخصوص قسم کے چاول، مخصوص قسم کی اس کے بعد جس کو کہتے ہیں کھانے، اور وہ کھائے جا رہے ہیں. اور قصہ کیا سنا جا رہا ہے؟ غم کا. میں نے نہیں دیکھا کسی کی غم پر لوگ اتنا کھاتے اور پیتے یاد رکھ. تو لہٰذا یہ بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو محرم کا مہینہ یہ سب سے افضل مہینہ ہے حرمت والے مہینوں میں، لہٰذا ہم کو اس کی حرمت کا خیال رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں نہیں کرنا ہے جو لوگ کر رہے ہیں، بلکہ سمجھداری کے ساتھ اس میں نیکی کرنا ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو اور معصیت سے یاد رکھیے، اپنے آپ کو یاد رکھیے، اور روکنا یاد رکھیے. اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے پانچویں اور آخری چیز آج ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے اس کا روزہ سب سے افضل نفل روزہ